بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الرب تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزق له ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا حتى تطلع الفجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی نصف رات ہو، یعنی 15 شعبان کی رات، جسے شب برات بھی کہتے ہیں، تو تم اس رات کی عبادت کرو اور دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اللہ رب العزت اس کی خاص رحمت اس رات میں آسمان دنیا پر، یعنی پہلے آسمان پر تشریف لاتی ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی پریشانی آفت مصیبت میں پڑا ہوا کہ میں اس کو عافیت دوں، ہے کوئی ایسا یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں 15 شعبان کی رات، یعنی جس دن 14 ہو اور آگے رات 15 کی ہو، نصف شعبان کی رات کی فضیلت منقول ہے۔ اس رات کے بارے میں آج کل بہت افراط و تفریط پایا جاتا ہے، کچھ لوگ اس میں بہت سی غلط رسومات، کچھ کھانا پکانا، کچھ آنا جانا، چراغاں کرنا اور اسی طریقے سے آتش بازی کرنا، اسراف، فضولیات، ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے پھر اس کے رد عمل میں اس رات کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ بے اصل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو اصل اعتدال کی بات یہ ہے کہ احادیث سے اور پھر امت کے تعامل سے، نیک لوگوں کے جو بعد میں عمل ہوتا آیا، اس سے 2 باتیں ثابت ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ رات عبادت کی ہے، لیکن عبادت میں انفرادی عبادت کی جائے، اجتماعی عبادت کرنا، صلاۃ و تسبیح باجماعت پڑھنا یا اور ایسی چیزیں وہ ثابت نہیں ہیں۔ نفلی عبادت کے بارے میں شریعت کا اصول اور مزاج یہی ہے کہ وہ اپنے گھر میں تنہائی میں، علیحدگی میں چھپ کر کی جائے دوسرے لوگوں سے۔ تو اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا روزہ، یعنی یہ 2 باتیں ثابت ہیں۔ اس رات کی فضیلت بھی ثابت ہے، جیسے اس حدیث پاک میں آیا کہ اللہ کی رحمت خاصہ آسمان دنیا پر تشریف لاتی ہے، اور لوگوں سے یہ ندا ہوتی ہے کہ اپنے گناہ بخشوا لو، رزق مانگ لو، جھولیاں بھروا لو۔ اگر تمہیں کوئی آفت مصیبت پریشانی آئی پڑی ہے، کوئی بلا ہے، کوئی وبا ہے، تو اس سے عافیت مانگ لو۔ اس قسم کے اللہ کی طرف سے یہ ندائیں ہوتی ہیں، اعلان ہوتے ہیں کہ لے لو لے لو لے لو، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو اس رات کی فضیلت بھی ہے، اور پھر دن کا آگے اس کا روزہ ہے، روزہ بھی اس کا منقول ہے۔ تو اس سلسلے میں اس رات کو قیمتی بنانا چاہیے۔ کوئی خاص عمل اس کا منقول نہیں ہے شریعت مطہرہ میں۔ اس رات کے اعمال میں جو ہے وہ نوافل میں اپنے آپ کو لگا سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت میں لگا سکتے ہیں، ذکر اذکار میں لگا سکتے ہیں، استغفار میں،
خاص طور سے موجودہ حالات میں اپنی جانب سے، اپنے متعلقین کی جانب سے، بلکہ پوری امت کی جانب سے اللہ سے معافی مانگی جائے، بلکہ پوری انسانیت پر اللہ کا رحم مانگا جائے کہ اللہ تعالی ہمیں مشکل حالات سے اللہ نجات عطا فرمائے۔ پھر صلاۃ التسبیح ہے وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یعنی مختلف قسم کے حصوں کو عبادات جو نفلی ہیں ان میں اس رات کو لگایا جائے، درود پاک پڑھا جائے، زبانی عبادت بھی ہو، بدنی بھی ہو جائے، اور کچھ حسب توفیق اگر صدقے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو وہ بھی ہو جائے۔ کوئی خاص اس رات کا عمل تو نہیں، لیکن چلو حالات کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی۔ پھر اس رات میں کچھ اور فرمایا کہ بخشش بہت عام ہوتی ہے، اتنی بخشش کہ بے حد و حساب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ تو لیکن چند لوگ ایسے ہیں جو اس رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو خدا نخواستہ ہمارا یا ہمارے کسی متعلقین کا ایسا نہ ہو کہ اس فہرست میں نام لکھا رہ جائے، جن میں سے ایک آدمی وہ ہے جو شرک کرنے والا ہے، دوسرا آدمی وہ ہے جو قطع رحمی کرنے والا ہے، قریبی خونی رشتے ان کو اس نے کاٹ رکھا ہے۔ ایک صحابی عرض کہ یا رسول اللہ میں تو لوگوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں، لوگ برا کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہی تو صلہ رحمی ہے، کیونکہ اگر لوگ بھی اچھا کریں اور آپ اچھے کر رہے ہو تو یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ دوسرے لوگ تم سے بولتے نہیں لیکن آپ پھر بھی ان کے ساتھ اچھا بنا رہے ہو، اچھا چل رہے ہو۔ تیسرا آدمی والدین کا نافرمان، والدین کی جائز کاموں میں، مباح کاموں میں اطاعت نہیں کرتا، انہیں تنگ کرتا ہے، ان کا دل دکھاتا ہے، اور والدین اس سے ناراض ہیں، نافرمان ہے یہ بچہ، تو اس کی بھی اس رات میں محروم لوگوں میں خدا نخواستہ اس کا شمار ہوتا ہے۔ پھر زنا کرنے والا جو توبہ نہ کرے، یہ سب گناہ وہ ہیں جن سے توبہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ 1 منٹ سے پہلے انسان پشیمانی کے ساتھ اللہ کے حضور کہ یا اللہ غلطی ہوگی معاف فرما دے۔ پھر زنا کرنے والا ہے، شراب پینے والا جو شراب کا عادی ہے، اس کی بھی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کی ہم اپنے لیے بھی اور امت مسلمہ کے لیے بھی، سب متعلقین کے لیے اللہ سے معافی مانگیں گے، اور جو اس سلسلے میں مسنون دعائیں آتی ہیں ان کا بھی اہتمام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی برکت سے امت کے حالات بھی تبدیل فرما دے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔